Hallelujah, hallelujah. Welcome to my all viewers. God bless you. खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आइए आज हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे। खुदा उनके नाम को जलाल देंगे क्योंकि खुदा जलाल का बादशाह है। खुदा मौजज़ात करने पर कादिर है, वो कुव्वत, कुदरत और ताकत रखता है और उसके कलाम और उसके नाम को जलाल देते हुए आज हम खुदा की हजूरी में अपनी इन बेटियों के लिए भी दुआ करेंगे जो खुदा की बरकत से भर रही हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा उनके पेट के फल को मुबारक करे और जो उम्मीद इस बात से कि खुदा हमें भी औलाद जैसी नेमत दे, तो यकीनन मेरा ईमान है कि खुदा बड़े बड़े काम करता है और खुदा काम करने की कुदरत रखता है। वही खुदा आज भी अपने लोगों को कसरत के साथ अपने जलाल से मामूल करता है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करना शुरू करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर आसमानी खुदा, यीशु नासरी के नाम में खुदावन हम तेरी हजूरी में आते हैं और तेरे मुकद्दस और जलाली नाम को पुकारते हैं क्योंकि आपका नाम सब नामों से आला और अफजल है और आपके नाम में बड़ी कुदरत, ताकत, फतह और जलाल पाया जाता है। सो खुदा मैं बड़े ईमान के साथ आपकी पाक परवरदिगारी में आते हुए आपके मुकद्दस नाम को जलाल देते हुए इस बात के लिए कि खुदा आप हर जगह पर मौजूद हैं और खास कर आप अपने घर के अंदर, अपनी मक़दस के अंदर, अपनी हैकल के अंदर मौजूद हैं। मैं इस ईमान के साथ और इस भरोसे के साथ कि खुदावंद आपके कलाम में जब सुलेमान ने हैकल बना ली तो उसने खुदावंद आपके हुजूर दुआ की और कहा कि जो कोई भी इस हैकल के अंदर खड़ा होकर अपने हाथों को बुलंद करेगा, दुआ करेगा, खुदावंद उसकी दुआ पर तू ध्यान देना और उसकी कबूल करना। सो मेरा ईमान है कि आज जब हम इस घर में ईमान के साथ दुआ कर रहे हैं, दुआ में है खुदा का हाथ हमारी तरफ बढ़ा हुआ है और खुदा अपने कलाम के साथ हमें बरकत से भरना चाहता है, अपने कलाम से भरना चाहता है, अपने पाक रूह से भरना चाहता है, अपने जलाल से भरना चाहता है। सो खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, खुदा की तारीफ और तमजीद कीजिए कि खुदा हर जगह पर मौजूद है। आप सुन रहे हैं, खुदा आपकी बरकत का सबब है, खुदा आपको बरकत देने के लिए तैयार है, खुदा आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करने के लिए तैयार है, खुदा अपनी कुदरत को आपकी जिंदगी में जाहिर करने के लिए तैयार है, खुदा आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करने के लिए तैयार है। मेरा ईमान है कि जब हम ईमान के साथ खुदावंद अपने खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा सुन लेता है। और आज जितने भी लोग दुआ कर रहे हैं, खुदा उनको अपनी बरकत से भर रहा है और अपने कलाम के वसीला से उनकी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर कर रहा है, हर तरह की मुश्किल परेशानियों को दूर कर रहा है, उनके बदनों को बरकत दे रहा है, खुदा उनके पेट के फल को मुबारक कर रहा है। खुदा यकीनन कादिर मुतलक खुदा है। खुदा जरूर हम जब आए भर भर कर और आंसू बहा बहा कर अपनी दुआएं और इल्तिजाएं उस खुदा के सामने पेश करते हैं जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरा ईमान है कि आज खुदा बहुत सारी जिंदगियों को अपने जलाल के साथ बरकत देने को है, उनकी मुश्किल परेशानियों को दूर करने को है, उनकी बीमारियों को दूर करने को है। खुदा अपना पाक कभी हाथ उनकी तरफ बढ़ाने को है और खुदावंद अपने कलाम से कसरत के साथ उनको बरकत देने को है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बिशप अफजाल के लिए, उनके सारे खानदान के लिए, उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा अपने बंदा को कसरत के साथ बरकत दे, पाक रूह से भरे और फजल और जलाल से मामूल करे। खुदा हमारी चर्च को, हमारी कलीसिया को बरकत दे। खुदा आज गहरे तौर पर अपने कलाम का मस्सा हमारी जिंदगी में उंडेल दे ताकि हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाए, शुक्रगुजारी करें और खुदावंद आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करें। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐ खुदा
ان سب پر میں آپ کی برکت چاہتا ہوں، آپ کا فضل چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آج خدا ان کی زندگیوں میں خدا آپ کا کلام گہرے طور پر اثر کرے، اور جلال کے ساتھ خداوند آپ کا کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے، اور یہ 100 گنا پھل لائیں، جڑیں مضبوط ہوں اور روٹ مضبوط ہوں۔ خدا یہ کبھی بھی کسی طوفان سے ڈرے نہیں، گرے نہیں، بلکہ مضبوط کھڑے رہیں اور خداوند آپ کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خدا یقیناً آپ ہماری زندگی میں خدا گہرے طور پر اپنے کلام کو نازل کرتے ہیں، اور اپنے کلام سے خدا گہرے طور پر اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا گہرا فضل اور جلال عطا کر، پاک روح کا مسا عطا کر، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کر، اور خدا آج ہمیں اپنے جلالی نام سے خدا برکت دے۔ پاک روح سے بھر، فضل اور جلال سے معمور کر، اپنی شکر گزاری کے لیے تیار کر، اپنے پاک روح کے لیے تیار کر، اپنے کلام کے لیے تیار کر، تاکہ آج بہت ساری زندگیاں خداوند آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں برکت پائیں، قوت طاقت پائیں، فضل اور جلال پائیں، پاک روح سے بھر جائیں، اور ان کی زندگیوں میں خدا آپ کا نور چمکنا شروع ہو جائے۔ خداوند میری دعا ہے، خداوند کے دعاج اپنے کلام کو نازل کر، اپنے جلال کو نازل کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ تو آئیے آج خدا کے کلام کی طرف چند لمحے غور کریں گے، اور اپنی زندگی کو خداوند کی طرف راغب کریں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو خدا کو دیتا ہے۔ یقیناً خدا اپنے کلام سے ہم کو اور زیادہ روشنی، مکاشفہ اور روح القدس کی معموری عطا کرتا ہے۔ تو آئیے خدا کے کلام کی طرف چلیں گے، مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور پہلے باب کی 14 اور 15ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ آج خدا کے کلام میں ہم سیکھیں گے، خدا کی برکت کو پائیں گے۔ غور کیجئے خدا کے کلام میں، اور لکھا ہے پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوش خبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج ہمارے لیے انجیل مقدس سے جو پیغام ہے وہ ہے توبہ کرو۔ آج ہم غور کریں گے لفظ توبہ پر۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب انجیل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں تو یسوع المسیح نے جب منادی کا آغاز کیا اور خدا کی خدمت کرنا شروع کی، انجیل کو پھیلانا شروع کیا، خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنا شروع کیا، تو اس نے اس بات سے شروع کیا توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ توبہ لفظ نہایت ہی مثبت لفظ ہے۔ توبہ کا لفظ جو ہے وہ پرمعنی ہے۔ توبہ کا لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی مثبت ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی تعلیم میں توبہ کو مرکزی حیثیت دی ہے، اور اگر ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں اس کے 3 باب کی 2 آیت پہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اگر ہم مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں تو مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی 4 آیت میں بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا۔
اور اگر ہم لوکا کی انجیل پڑھیں تو لوکا کی انجیل 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ یسوع نے بھی توبہ کی منادی کی اور اپنے شاگردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اسی طرح منادی کریں۔ اور اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 14 اور 15 آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ مرکز انجیل نویس بیان کرتا ہے، پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ توبہ کر کے خوشخبری پر ایمان لانا ہے۔ اور لوکا کی انجیل کو پڑھیں تو لوکا کی انجیل میں بھی ہمیں خدا سکھاتا ہے 24 باب کی 47 آیت میں تو لکھا ہے، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے۔ آج مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ہم اس بات پر غور کریں کہ فرشتے نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ مسیح اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا۔ ہمیں توبہ کی منادی کی ضرورت ہے، اس نجات کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نجات میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم زندگی پانا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ توبہ کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ توبہ کے معنی ہے جس سمت میں آپ چل رہے ہیں ادھر سے پورا گھوم کر مخالف راستہ اختیار کرنا، یعنی یو ٹرن لینا، واپس آنا۔ اور توبہ ایک ڈرامائی اور فیصلہ کن راستے کی تبدیلی کا نام ہے۔ جب یہ راہ جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے تو خدا ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر توبہ ہمیں تباہ کن نتائج سے بچائے گی۔ کیا ہی عجیب اور انوکھا کلام ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے۔ خالق ہمیں اس قدر پیار کرتا ہے اور آنے والے خطرات سے خبردار کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم توبہ کو ایک منفی خیال کرتے ہیں، اس لیے جب ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے لیے دوبارہ وقف کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے خدا کو مایوس کیا ہے، اس لیے اب ہم نے پہلے کی نسبت خدا سے زیادہ وفاداری کا تہیہ کر لیا ہے۔ تاہم بائبل مقدس کسی کو دوبارہ منسوخ یا وقف کرنے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، یہ صرف توبہ کی بات کرتی ہے۔ توبہ ایک فیصلہ کن تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو جاری رکھتے ہیں تو ہم نے توبہ نہیں کی۔ توبہ کرنے میں دل و دماغ کی تبدیلی شامل ہے، جس سے ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی اقرار کرتے ہیں اور پھر اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے خاص قدم اٹھاتے ہیں۔ تبدیلی کی خواہش ہی توبہ کرنا نہیں ہے، توبہ خدا کے کلام کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔
साबित करने की बातें करना ही तौबा का सबूत नहीं, बल्कि जिंदगी की तब्दीली जो है ये तौबा की मिसाल है। सो मेरे अजीजों, हमें आज कलाम ये सिखाता है कि हमें अपने गुनाहों को तर्क करना है, हमें अपने गुनाहों को छोड़ना है और इब्लीस की जिंदगी को छोड़कर खुदा की तरफ आना है। हमें जिस तरह हम अपने कपड़ों को धोते हैं और साफ करते हैं और अच्छे से अच्छे सर्फ को लेकर कपड़ों के दाग को साफ करते हैं, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें साफ करता है। तो आज हमें अपने गुनाहों की माफी के लिए तौबा की जरूरत है, और जब हम तौबा कर लेते हैं तो फिर हमें बपतिस्मे की जरूरत है, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हमारे सारे गुनाह जो है क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। यीशु मसीह में हमारे गुनाह धुलने और साफ करने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आना है, और ये देखा देखी नहीं बल्कि रूह बदन जान जिस्म से दिल के साथ अपने गुनाहों का इकरार करना और सच्चे दिल से खुदावंद से गुनाहों की माफी मांगना, ताकि दोबारा हम उन कामों को ना करें, उन गलतियों को ना करें, उन गुनाहों को ना करें। इसलिए आइए आज खुदा की आवाज को सुने, खुदावंद की तरफ आए और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को तैयार करें। जब हम तौबा करेंगे, गुनाहों से माफी मांगेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तो फिर हमें इनाम मिलता है, और इनाम क्या है, रूहुल कुदुस। और रूहुल कुदुस जब मिलता है तो खुदा बड़ी बरकतें देता है, बहुत सारे फल देता है, बहुत सारी नेमतें देता है, बहुत सारी बरकत देता है, जिनमें औलाद की सूरत में भी बरकत है, जिनमें कारोबार की भी बरकत है, जिनमें खुदा बड़े बड़े काम करने की बरकत हमें देता है। तो आइए आज अपने गुनाहों का इकरार करें और सच्चे दिल से खुदा की तरफ आइए और तौबा कीजिए। हम दुआ करेंगे। आइए खुदावंद के हुजूर हम सच्चे दिल से खुदा के हुजूर तौबा करें और अपने गुनाहों का इकरार करें। आइए हम सब मिलकर मिसेस सैफ के लिए भी दुआ करेंगे और अपनी दूसरी बहन के लिए भी खुदा के हुजूर बरकत मांगेंगे। खुदा ने बरकत दी है, दूसरी बहन को खुदा ने फजल दिया है, रहम किया उस पर, उसको छुआ है, उसे बरकत दी है, और मैं चाहता हूं कि हम इनके लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। खुदा हम अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तौबा करते हैं। ये तौबा जाहिरी नहीं बल्कि दिली तौर पर हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। खुदा आज जितनी भी जिंदगियां तेरे कलाम से सुनकर ईमान लाई हैं, तौबा करती हैं, अपने गुनाहों का इकरार करती हैं, तो खुदा उनके गुनाहों को माफ फरमा और उन्हें बरकत दे, ताकि वो आप यीशु मसीह में खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में बपतिस्मा ले, इनकी जिंदगियां बदले, इनकी जिंदगियों में खुदावंद आपका जलाल आ जाए, खुदावंद इनकी जिंदगियों में खुदा आपका कलाम आ जाए, खुदा इनकी जिंदगियों में खुदा आपकी रूहानी बेदारी आ जाए। और मैं बरकत चाहता हूं खुदावंद आज जितनी भी जिंदगियां आपका कलाम सुन रही हैं, उन पर आपका हाथ पड़े, खुदा उनको बरकत दे, उनकी मुश्किल परेशानियां दूर कर दे, उनके दुखों को दूर कर दे। आज जब वो तेरे हुजूर जोर जोर से और आंसू बहा बहा कर खुदा अपनी दुआएं तेरे सामने पेश करते हैं, ऐ जिंदा खुदा आज अपनी बरकत को नाज़िल कर, आज अपने कलाम को नाज़िल कर, अपने पाक रूह को नाज़िल कर, बरकत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, खुदा इनके पेट के फल को वो भारी कर दे, खुदा अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम में खुदा इनकी जिंदगियां बरकत हो जाए, खुदा फलदार हो जाए,
خدا تیری شکر گزاری کریں، تیری ہم تیری ستائش کریں۔ اے آسمانی خدا اپنے کلام کو نازل فرما دے۔ اے خدا آج گہرے طور پر خدا زندگیوں میں کام کر، جو اپنی زندگیاں آج تجھے دے رہی ہیں، جو اپنی توبہ کر کے تیری طرف لوٹ رہے ہیں، اے خدا گہرا مسا ان کی زندگیوں میں آئے۔ خداوند یہ فارمیلٹی توبہ نہ کرے، نمائشی توبہ نہ کرے، بلکہ خدا یہ روحانی طور پر توبہ کرتے ہوئے خدا آپ کے نام کو جلال دے سکے۔ اے آسمانی خدا کامل کرنے والے رب اپنا جلال ظاہر کر، اور خداوند اپنی برکت سے ہمیں بھر دے۔ اپنی شکر گزاری کے لیے خدا ہمیں تیار کر، روح القدس کا گہرا مسا نازل کر دے۔ خدا ہماری چرچ کو برکت دے، ہماری کلیسیا کو برکت دے، خدا ان پاسبان کو برکت دے۔ خدا پاکستان کے تمام پاسبانوں پر میں آپ کی برکت چاہتا ہوں، تمام چرچز پر میں آپ کی برکت چاہتا ہوں، پاکستان پر میں آپ کی برکت چاہتا ہوں۔ اور خدا تیرا روح القدس پاکستان پر گہرے طور پر کام کرے۔ اے خدا اس علاقے پر تیری برکت آ جائے۔ اے خدا میں روح اور سچائی کے ساتھ اپنی خدمت میں آگے بڑھا۔ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، ان پر آپ کی برکت آئے۔ آرون پر آپ کی برکت آئے۔ خدا آرون کو چھو، اسے مسح کر، اس کی ساری بدنی بیماری کمزوری کو دور کر دے۔ خدا ان تیری بیٹی حمیرہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، جس کو بیٹے جیسی برکت دی ہے۔ خدا تو اس کو برکت دے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا تو اس پر اپنا ہاتھ بڑھا، اس کی ساری کمی کمزوری کو دور کر، اپنے کلام کا گہرا مسا نازل کر، اپنی شکر گزاری کے لیے تیار کر۔ خدا ان تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں خدا ہم قوت پائیں، طاقت پائیں، برکت پائیں۔ خدا تیرے نام کو جلال دے۔ تیرے بندہ ہمت علی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اے خدا ہمت علی پر تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے بندہ ثابت پر تیری برکت چاہتے ہیں، اس کے گھرانے پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے خدا تیرا نور ان پر بڑے برکت پائے۔ آج تیرا بندہ ہمت علی اے خدا قادر مطلق نام میں شفا پائے، ابلیس کی ساری طاقتیں اس کے گھرانے سے نکل جائیں، اور وہ آزاد ہو، اور وہ آرام سے اپنی زندگی گزارے، تیری شکر گزاری کرتے، تیری حمد تیری ستائش کرتے کہ خدا تو اپنے خادم کو اپنا زور بخشتا ہے، اپنی قدرت بخشتا ہے، اپنی طاقت بخشتا ہے، تاکہ خدا تیرا خادم دوسرے لوگوں کے لیے برکت چاہ سکے۔ خدا مجھ جتنا چیز پر اپنی برکت نازل کر، میری ساری بدنی کمزوری کو شاذوری ملے، میرے ہاتھ کی ساری ویل کو یسوع کے خون سے کھول دے، تاکہ خدا تیرا کلام تیرا نام جلال پائے۔ اے جلالی بادشاہ ایک بار پھر ان بیٹیوں کے لیے میں برکت چاہتا ہوں، جو تیری ہیکل میں اے خدا قدموں پر چل کر آئیں، گھٹنوں کے بل تیرے سامنے ہیں، وہ اپنی فریاد تیرے سامنے رکھتے، وہ آنسوں کے ساتھ تیرے سامنے خدا اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو رکھتی۔ اے خدا ان پر رحم فرما، اے خدا ان پر ترس کھا، اے خدا ان پر اپنی برکت ٹرانسفر کر دے، بلیس کر انہیں اور روح سے بھر دے خدا، تاکہ یہ پھلدار ہو جائیں، تیری شکر گزاری کریں، تیرا رحم ان پر آ جائے، تیری برکت ان پر آ جائے، تیرا جلال ان پر آ جائے۔ خدا میری دعا ہے اے خدا تیرا پھلدار ہاتھ ان پر بڑھے اور یہ برکت پائیں، صحت تندرستی پائیں، شکر گزاری کریں۔ میرا ایمان کہ خدا آج بھی تو گہرے طور پر کام کرتا، اور ہمارے چرچ کے اندر تو خدا لیڈرز کو تیار کرتا، ہمارے چرچ کے اندر لوگوں کو تیار کرتا۔ برکت دے، قوت دے، طاقت دے، تیرا نام جلال پائے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا
بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ خداوند اپنی برکت کو پوری دنیا پر نازل کر اور اپنے جلال کو ظاہر کر اور اپنے معجزے دنیا پر ظاہر کر دے، تاکہ یہ روحانی معجزوں کے ساتھ جسمانی معجزے بھی پائیں اور تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا، رحم اور فضل اور برکت عبدالآباد تک خدا تیری طرف سے ہے۔ خدا اپنے جلال کو ظاہر کر، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، ہاللویہ۔ تمام ویورز کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ خدا کے انجیل کی خوشخبری کا حصہ بنتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں بہت سارے لوگ جو خدا کے کلام کو سن کر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پیارے بھائی ماسٹر سلیم بھٹی کو بھی خدا کی حضوری میں شکر گزاری کے ساتھ یاد کرتے اور برکت چاہتے ہیں کہ خداوند اپنے بندہ کے گھرانے پر، ان کی زندگی پر اپنا جلال ظاہر کرے، اور سلیم بھٹی کے گھرانے پر خدا کثرت کے ساتھ برکت نازل کرے، تاکہ خدا کا بندہ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرے اور خداوند کے نام کو جلال دے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا اپنے کلام کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو برکت دیتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا ہمیشہ آپ کی فریادوں کو سنے، التجاؤں کو سنے، اور آپ زندہ خدا کے سامنے اپنی مناجاتیں التجائیں پیش کریں۔ میرا ایمان کہ خدا جواب دیتا ہے، اور خدا کلام کے ساتھ آپ کی زندگی میں گہرے طور پر کام کرتا ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم تیسرے چرچ کو جو بنانے کے لیے خدا کے سامنے رکھا ہے سانگڑ کے گاؤں جھول کے اندر، خدا ہماری مدد کرے تاکہ ہم اس چرچ کو بلڈ کر سکیں، بنا سکیں، اور یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مل کر خدا ان کے نام کو جلال دیں، کیونکہ میرا ایمان خدا پر ہے اور یہ گھر بھی خدا کا ہے، اور خدا نے ہماری مدد کرنی ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔